أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ اچھا، یہاں پر ہم لوگوں نے جزم کی ادائیگی دیکھ لی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں حروف قلقلہ کی ادائیگی۔ حروف قلقلہ بھی جو ہے جزم والے ہی ہوتے ہیں، تو لیکن اس پہ باؤنسنگ کی جاتی ہے، اور نارملی جو حروف قلقلہ کے علاوہ حرف ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کنٹرول کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں حروف قلقلہ کون سے ہیں، یاد رکھنا ہے قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف قلقلہ کے وقت آپ نے جو خیال کرنا ہے وہ کیا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال پر جزم ہوگا، جو میں نے بتا دیا ہے، تو ادائیگی میں آواز اچھل جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ہلائیں گے آپ، کیسے، لہٰذا انہیں قوت اور سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ آواز ہل سکے۔ لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھنی ہے، اب آگے جب ان حروف کے اوپر تشدید آتی ہے نا، جزم بھی آتی ہے دال جیسا سائن، اور تشدید بھی آتی ہے، یہ وقف میں آتا ہے زیادہ تر، تو وہاں پر آپ نے سختی اور جماؤ کے ساتھ قلقلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میں تشدید میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے جیسے ہی آئے گا، پھر بھی میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آگے، فار ایگزامپل جو ایگزامپلس ہیں اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر قاف، قاف موٹے حروف میں سے ہے، یاد رکھنا ہے، خلق، لق، لام زبر قاف، لق، ایک یہ ہے کنٹرول، اور قلقلہ کیا ہے، لق، لا، ق، ق۔ اب یہاں قاف جو ہے اس کا مخرج کیا ہے آپ کا خلق، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے میری موومنٹ ہوتی ہے، یعنی آواز ڈبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایکو کرتی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ خلق، نون زبر الف نا، کیا بنا، خلقنا، خلقنا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے قلقلہ۔ آگے کیا ہے، حمزہ پیش قاف، اغ، سین زیر سی، میم پیش مو، اقسم، 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 ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ہمارے اللہ نے خوبصورتی رکھی ہوئی ہے قرآن کے پڑھنے میں، ٹھیک ہے، تو جب آپ ان کی ادائیگی کو اسی طرح کرتے ہیں نا تو لفظ خوبصورت ہوتا ہے۔ اب میں پڑھوں اس کو، خلق، حلقنا، حلقنا، اس میں وہ خوبصورتی نہیں آئے گی جو میں اس کی تجوید، اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ کے حساب سے اس کو پڑھوں گی، وہ کیا ہے، خلقنا، خلقنا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس کی تجوید، یہ اثر ڈالتی ہے تجوید، یہ ہے پڑھنے کا انداز، یہ ہے بیس جو آپ کے حرف پر اور آپ کے پڑھنے پر یہ اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے را پیش رو، زا زیر قاف زیق، نون زبر الف نا، رزقنا، رزقنا، ٹھیک ہے، الف مد کو اسی طرح پڑھا۔ یا پیش قاف یوق، با زبر با، لام پیش لو، یقبلو، یقبل، بل، لام کنٹرول کیونکہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، یقبلو، یقبل۔ اچھا، ہماری نا ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ہم لوگ نیچے سے دو حروف لے لیتے ہیں، جس میں طا بھی ہوگا، با بھی ہوگا، جیم بھی اور دال بھی، ٹھیک ہے۔ قاف تو ہم نے کر لیا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں شین زبر طا، شا، تو اب طا جو ہے وہ بھی موٹے حروف میں سے ہے، قاف اور طا یہ دونوں موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا باؤنسنگ بھی آپ نے طا کی جو باؤنسنگ ہے اس کی ادائیگی اسی طرح موٹی کریں گے، ٹھیک ہے۔ شین زبر طا، شا، تو شا، تو، ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہوگا شا، تو شا، تو شین موٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لام بھی موٹا نہیں ہوگا، خلق، لق۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے موٹے حروف کے چکر میں پچھلے حروفوں کو یا اگلے حروفوں کو موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو شین زبر طا، شا، تو را زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے موٹا ہے۔ ہا الٹی پیش ہو، شا تو راہ، شا تو راہ، راہ، یہاں پر میں نے حرکت ختم کر دی، ٹھیک ہے، وقف میں۔ آگے ہے یا پیش طا یو، تو عین زیر عی، عین باریک ہے، میم پیش مو، یطعم، یطعم، یطعم۔ اچھا، حروف قلقلہ میں سے قاف بھی ہو گیا اور طا بھی ہو گیا۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ قاف کے اوپر بھی جزم ہے، طا کے اوپر بھی جزم ہے، کیونکہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ قلقلہ اس بیس پہ ہوگا جب ان کے اوپر جزم ہوگی۔ اگر ان کے اوپر حرکت ہوگی تو پھر اپنی حرکت کے ساتھ پڑھے جائیں گے، جیسے طا زبر طا، قاف زبر قا، طا کھڑا زبر طا، قاف کھڑا زبر قا، قاف زبر الف قا، ٹھیک ہے، تو یہ پھر کیا ہوگا، اپنی حرکات کے ساتھ ان کا ساؤنڈ آئے گا، باؤنسنگ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں با ہے،
قاف زبر با قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، قبلک قبلک، ٹھیک ہے. اگلا کاف کنٹرول والا ہے کیونکہ باریک ہے، اور یہ والا جو ہے با جو ہے باؤنسنگ کے ساتھ ہے، اور اس کو کنٹرول کے ساتھ پڑھیں گے. قبلک قبلک، ٹھیک ہے، قبلک قبلک. آگے ہے واو زبر وا، تا پیش با تب، وتب وتب، ٹھیک ہے. جلدی سے نرمی سے قلقلہ، جلدی سے چھوڑنا. اس کے بعد جیم ہے، تا زبر جیم، تج، را زیر یاری، یا مد سے پہلے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہے تو لمبا ہوگا، تجری تجری. اور حروف مد جو ہے وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف کے برابر لمبا کر کے. آگے ہے تا پیش جیم تج، زا زبر واو زو. اچھا زا سختی سے ہے، ٹھیک ہے، سیٹی کے ساتھ ہے. واو جو ہے حروف لین ہے، واو ساکنہ سے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ حروف لین ہے جس کو جلدی سے نرمی سے پڑھا جاتا ہے. تج زو، نون زبر نا، تج زون تج زون. اب یہاں پر حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس کو 3 الف لمبا کرتے ہیں، کس کو؟ حروف لین کو، ٹھیک ہے. زو، یہ ہے 3 الف کی لمبائی، یعنی واو کو لمبا کر کے پڑھنا. تجزون تجزون، ٹھیک ہے. آگے آخری حرف جو حروف قلقلہ کا ہے وہ ہے دال. تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. حمزہ زبر دال، اد، نون کھڑا زبر نا، ادنا ادنا. یہاں پر میں نے کیا کیا؟ دال قلقلہ کیا، نون کھڑا زبر، کھڑی حرکات کھڑا زبر کے ساتھ کہیں واو اور یا اضافی لکھا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو اس لیے یہ یا جو ہے یہ اضافی ہے. اس کے بعد ہے واو زبر وا، تا پیش دال تود، لام پیش واو لو. واو ساکنہ سے پیچھے حرف کے اوپر پیش ہے تو واو مد ہے. وتدلو وتدلو. اچھا ایک چیز یاد رکھنی کہ واو کی ادائی کے لیے ہونٹ کا گول ہونا ضروری ہے. حروف ہجا کو بار بار ضرور دیکھیں، انسان بھول جاتا ہے، اس کی پریکٹس کریں، ان کو پختہ کریں. اس کے جو حرف کے لیے آپ کی جو موومنٹ ہے نا، اس کی وجہ سے حرف جو ہے مکمل اور خوبصورت ہوتا ہے. اب میں پڑھوں وتدلو، وتد، وا 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 وا. دونوں آوازوں میں فرق ہے. ایک میں ہونٹ گول کر کے پڑھ رہی ہوں، ایک میں ہونٹوں کو بالکل تکلیف نہیں دے رہی، تو اس لیے آواز بھی بدل جاتی ہے. تو یہاں پر لیکن ہونٹوں کو گول کر کے ہے تو وتدلو وتدلو، ٹھیک ہے. تو یہ ہے حروف قلقلہ. اچھا اس چیپٹر کو ہم لوگ تھوڑا سا پورشن وائز کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے پہلے نرم حروف جو ہے اس کی مشق کی ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سخت حروف جو ہیں ان کی ادائیگی بھی کی ہے مشق کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے کیا ہے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے. اب جو ہے اب ہے جزم، یعنی الف کے اوپر جب دال جیسا سائن ہوگا تو اس کو حمزہ ساکن بولتے ہیں. الف کے اوپر تو ویسے کوئی سائن آ جائے، یہ میں ڈے 1 سے بتا رہی ہوں، تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے. اور اگر الف کے اوپر دال آ جائے تو اس کو حمزہ ساکن بولتے ہیں. حمزہ ساکن کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر حمزہ ساکن کی ہم دیکھ لیتے ہیں مشق. اب اس سوال کو یاد رکھنا ہے. ڈیفینیشن دیکھ لیں کیا ہے. حمزہ ساکن ہو تو آواز اور سانس بیک وقت روکتے ہوئے سختی سے ادا کرتے ہیں اور ہلانے سے بچاتے ہیں. اب ہلانا کیا ہے؟ باؤنسنگ، یعنی قلقلہ میں باؤنسنگ ہوتی ہے، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں باؤنسنگ نہیں ہوتی، کنٹرول ہوتا ہے. یہاں پر جھٹکا بھی کنٹرول کے ساتھ ہوگا، انشاءاللہ میں اس کو مشق میں کرواتی ہوں. لیکن آواز اور سانس بیک وقت روکنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بالکل تھم جانا، رک جانا، ختم، ساؤنڈ بھی ختم. سانس آپ نے ویسے لیتے رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ سانس ختم کرنا ہے، تو سانس چلتا رہے گا لیکن آواز اور وہ آپ کا بظاہر کچھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. کیسے دیکھ لیتے ہیں، حروف دیکھتے ہیں. نون زبر، الف کیا ہے؟ دال جیسی علامت ہے اوپر، تو یہ ہوا حمزہ ساکن جھٹکا، ٹھیک ہے. اب پیچھے سے ہی ملانا ہے. نون زبر حمزہ نا. یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے آواز بھی روک دی اور اس وقت میرا سانس بھی رک گیا، لیکن آگے جب پڑھوں گی تو سانس ظاہر جاری رکھیں گے. نا. اب یہاں پر میں نے کیا کیا؟
کہ سختی ادائیگی اور میں نے قلقلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ نون زبر حمزہ نا، تا زیر تی، نأتی، نا۔ اب یہاں پر تا جو ہے اس کی زیر ختم ہوگی لیکن تا ختم نہیں ہوگا، تا کا ساؤنڈ رہے گا، لیکن یہ وہ ساؤنڈ ہے جس کو آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اس پہ زور لگائیں گے یا اس کو شو کریں گے تو یہ باؤنس کر جائے گا، کیسے نأتی، نأت، نأت، ت، ت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آواز کیا ہے؟ تا کا مخرج، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، زبان کو اوپر دان جو ہے، اوپر والے فرنٹ کے 2 دان جو ہے اس کی جڑ پہ ساتھ لگے گی، کیسے نأتی، نأت، نأت۔ یہ تا جو ہے وہ مجھ تک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ادا جب آپ کریں گے پریکٹس اور کنٹرول کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ادائیگی کس طرح ہے، تو اس پہ تا پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے۔ آگے ہے را، جو ہے موٹا ہے، کیوں؟ پیش ہے، را پیش حمزہ رو، را موٹا ہوگا، حمزہ موٹا نہیں ہوگا، رو، رو، ٹھیک ہے۔ را پیش حمزہ رو، یا زبر الف یا۔ اب یہاں پہ میں اس کو الف پڑھ رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ الف قرآن میں ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر یہاں بھی کوئی سائن ہو جاتا تو میں اس کو حمزہ پڑھتی، ٹھیک ہے۔ یا زبر الف یا، اب لمبا کیا، الف خالی سے پہلے زبر ہے تو الف مد ہے، کاف زبر کا، رو یا کا، رو یا، الف خالی سے کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، 3 الف لمبا کرتے ہیں، تو کیا ہوا، رو یا کا، لیکن آپ نے بیچ میں اسپیس نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جھٹکا اور کنٹرول کیا چیز ہے، رو یا کا، رو یا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، شین زیر حمزہ شی، تا پیش تو میم زبر الف ما، شی تما، شی تما، ٹھیک ہے۔ جھٹکا بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، میم زبر الف جو ہے الف مد ہے، اور وقف میں آ جائے تو اسی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ایک الف ہی لمبا کرتے ہیں۔ آگے ہے یا پیش حمزہ یو۔ اب یہ جو حروف ہے نا، جیسے واو کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، واو نہیں پڑھا جائے گا، یہ صرف لکھنے میں ہے، حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو حرف والا ہوتا ہے نا، سائن والا حرف ہوتا ہے وہ ویلیویبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ میتھ کرتے ہیں تو اس میں 0 کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جتنی بار بھی لکھا ہو۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ جو سائن لیٹرز ہوتے ہیں نا وہ ویلیویبل ہوتے ہیں، آپ کو ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ یا پیش حمزہ یو، میم زیر می، نون پیش واو نو، نون زبر نا، یؤمنون، یؤمنون، یہاں پر واو مد تھی، ٹھیک ہے، واو ساکنہ سے پچھلے حرف پہ پیش تھی تو واو مد ہے، واو مدہ کے بعد والا حرف بھی ساکن ہو تو 3 الف لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں ساؤنڈز کو، نأتینا، رؤیاک رؤیاک، شئتما شئتما، یؤمنون یؤمنون۔ اچھا، یہاں پر ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہم جزم کر رہے ہیں، اور جزم کا سوال ہم نے کیا تھا، جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب یہاں پر وہی پوائنٹ دوبارہ ہے کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے حرف زیر زبر پیش کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن یہاں پر یہ دوبارہ پوائنٹ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر کچھ ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہاں پر یہ دوبارہ ڈیفینیشن دی گئی ہے، پوائنٹ دیا گیا ہے کہ ان لیٹرز کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو ہم مشق میں دیکھتے ہیں کیسے۔ واو زبر نون، اب یہاں پر الف ہے، اب ہم الف نہیں پڑھ رہے، جبکہ دیکھا جائے تو الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد بنتا ہے، تو میں اس کو وا کیوں نہیں کر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ نون جو ہے آگے جزم والا ہے، تو ہم نے چونکہ الف بھی خالی ہے، نون بھی جزم والا ہے، اگر ہم الف مد کریں گے تو نون ختم کر دیں گے، کیونکہ جزم والا حرف تو اپنے سے پہلے متحرک سے پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے نون اس لیے پڑھنا لازم ہے کیونکہ ہم نے آگے حرف کو چلانا ہے۔ اگر ہم نے حرف کو نہ چلانا ہوتا تو پھر ہم واو کے لیے، الف کے لیے کوئی گنجائش نکال سکتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے، ہم نے چونکہ مکمل حرف کرنا ہے، ہمیں آگے جانا ہے، الفاظ مکمل کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں نون ہی کو پڑھنا ہے، الف ایکسٹرا ہے۔ واو زبر نون ون،
ہا زبر را حر، ٹھیک ہے۔ اب را ساکنہ سے پچھلے حرف کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را ساکنہ موٹا پڑا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی میں نے کوشچنز میں کرایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ ون حرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اضافی حرف ہوں تو آپ نے ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آگے ہے واو زبر، یہاں بھی الف ہے لیکن نہیں پڑھیں گے، واو زبر عین وا، با پیش بو، دال پیش واو دو، اب یہاں بھی الف ہے لیکن ہم نہیں پڑھیں گے، واو مت پڑھیں گے، وعبدو، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فا زبر دال فد، عین پیش عو، فدعو، اب دال وہ کیا ہے؟ قلقلے والا ہے، جزم والا ہے نا، تو قلقلہ کریں گے، فدعو۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے، یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتے ہیں لیٹرز پڑھنے کے لیے، کیسے؟ اب عین کی جو ہم نے ہے وہ پیش ختم کر دینی ہے رکنے کی کنڈیشن میں، اس لیے میں ہمیشہ نا وقف کی صورت بھی کراتی ہوتی کیونکہ وقت میں کافی چینجنگز آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ عین کی پیش ختم ہوگی، اب دال اور عین دونوں جزم والے ہو گئے، اب یہ صرف فا سنگل بچتا ہے جس کی زبر یعنی سائن کے ساتھ یہ دونوں حروف پڑھے جائیں گے وقف میں، کیسے؟ فدعو، فدعو، ٹھیک ہے۔ یہ دال بھی باؤنس بھی ہوگا، عین بھی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ فدعو فدع، ٹھیک ہے۔ وا زبر لام ول الف خالی ہے، اضافی ہے، نہیں پڑھیں گے۔ فا زبر جیم فج، یہاں بھی کیا ہوا؟ جیم ساکنہ ہے، قلقلہ کریں گے کیونکہ قلقلے میں سے ہے۔ را زیر ری، اب یہاں پر کیا ہوا؟ را کے نیچے زیر ہے، میں نے باریک پڑھا، تو اب یہاں بھی وہی ہوگا جو پیچھے ہم نے کیا، کیا ہوگا؟ والفجری، والفجر۔ اب یہاں پر را وقت میں موٹا آئے گا کیونکہ فا کے اوپر زبر ہے۔ اب جیم اور را جو ہے وہ کیا ہوگا؟ را کی زیر بھی ختم ہو جائے گی، جزم لگے گا، تو جیم کو باؤنس بھی کرنا ہے، را کو موٹا بھی کرنا ہے۔ اب میں سلو تھوڑا سا کر رہی ہوں لیکن آپ نے سلو نہیں کرنا کیونکہ سلو میں جو ہے جو لمبائیاں ہو جاتی ہیں یعنی مدات میں حروف چلے جاتے ہیں، وہ نہیں کرنا۔ اب میں سلو کیسے کر رہی ہوں؟ والفجری، ٹھیک ہے۔ یہ حروف میں نے پڑھے سائنس کے ساتھ، وقف کیا ہوگا؟ والفجر، رو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کوئک کیسے پڑھنا ہے؟ والفجری والفجر، فجر، فجر، ٹھیک ہے، لیکن را کو ہلانا نہیں ہے۔ اب یہ ہے کنٹرول، یہ کیسے آئے گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ وہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، صرف پریکٹس، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس کے قرآن، اس کے کلام کے لیے محنت سے رزلٹ الحمدللہ بہت اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے پیچھے والے دیکھ لیتے ہیں، فدعو فدع، والفجری والفجر، والفجر، ہم جیسے سورت بھی پڑھتے ہیں، والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے۔ اس میں سارے جو آیات کے تقریباً پہلی 4-5 آیتیں ہیں نا، اس کا اینڈ کا کنٹرول یہی ہے کہ ایک حرف کے ساتھ 2 حروف پڑھے جا رہے ہیں وقف میں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اینڈ کے جو حروف ہیں وہ 2 حروف وقف میں ایک زبر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ فا زیر لام فل الف خالی ہے، اضافی ہے، نہیں پڑھیں گے۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، با زیر بی، فل کتاب، فل کتاب، با کو میں نے کیا کیا؟ حرکت دے دی کیونکہ حرکت ختم ہوئی تو جزم لگ گئی، قلقلہ ہو گیا۔ تا کھڑا زبر، کھڑی حرکات کے بعد والا حرف بھی ساکن ہو تو 3 الف لمبا کرتے تو اس کو میں نے لمبا کیا، فل کتاب، فل کتاب۔ اس کے بعد ہے یہاں پر 2 حروف اضافی ہیں، یا بھی اور الف بھی، ذال زیر لام ذل، لام ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر واو او حروف لین ہے، تا زبر الف تا، دال زیر دی، ذل اوتاد، ذل اوتاد، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے 3 الف لمبا کر دیا۔ اچھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جزم کا اور حروف قلقلہ کا چیپٹر یہاں پر اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور میں بڑی خوش ہوتی ہوں جب ہمارا کوئی چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم جو ہے یہ بھی ایک ذمہ داری اور فرضی ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو آگے دینا ہی ہوتا ہے، قرآن لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ چلے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ آخری دم تک ہم سے یہ کام لیتا رہے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنائے، یعنی یہ گناہ جاریہ نہ بنے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ صدقہ جاریہ بنے اور اس کا اجر جو ہے
وہ ہمیں ہمارے جانے کے بعد بھی ملتا رہے، اور دنیا میں بھی رہتے ہوئے جتنا اللہ نے ہمارے لیے ہماری زندگی لکھی ہوئی ہے اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ نیکسٹ جو ہے وہ کون سا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں، اور ویسے تو ہم لوگوں نے ماشاءاللہ کافی بیسکس کر لی ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی مزید رہتی ہیں، کافی بلکہ رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔